زدني علما رب زدني علما یہ سر بھی فدا، یہ تن بھی فدا، ماں باپ فدا، اولاد فدا، میری نسل کا بچہ بچہ فدا، میری نسل کا بچہ بچہ فدا، قربان نبی پہ سب کا لہو۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین، اس طریقے سے عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کا جو جملہ کہ فداہ یا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو
یہ عنوان پر آج بات کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آنے والے قیامت تک، اور یہ وہ نبی ہے جس نبی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ لوگو یہ رب کائنات کی بہت نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں تو اتنی ہیں جن کو تم گن نہیں سکتے۔ لوگو اللہ نے تمہیں بہت نعمتیں دی ہیں، تمہاری جان بھی اللہ کی نعمت ہے، تمہارا مال بھی اللہ کی نعمت ہے، تمہاری اولادیں بھی اللہ کی نعمت ہے، دنیا کی بے شمار نعمتیں اللہ نے تمہیں دی، لیکن یہ نعمت، یہ احسان جو اللہ نے تم پر کیا ہے، یہ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلی کسی امت پر نہیں کیا۔ آؤ وہ احسان یہ اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں کہتے ہیں، لوگو اللہ کا احسان یہ ہے ہم پر، اللہ خود کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ لوگو اللہ نے جو پچھلی امتوں میں سے کسی پر ایسا احسان نہیں کیا جو امت محمدیہ پر کیا، وہ احسان یہ ہے کہ تمہیں محمد الرسول اللہ جیسا رسول عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا احسان ہم پر۔ اور کیا نبی کی عظمت ہم بیان کریں جن کی عظمت عرش والا بیان کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ وہ نبی ہے جن کی عظمتیں اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہیں، یہ وہ نبی ہے جن کے شیدائی صحابہ تو صحابہ، صحابہ کے بعد آنے والے تابعین، تابعین کے بعد آنے والے تبع تابعین، اور رب کعبہ کی قسم یہ نبی کے شیدائیوں میں قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا مومن بھی شامل ہوگا انشاءاللہ۔ آؤ ذرا ماحول اور ذرا حالات تھوڑا سامنے رکھ کر، خاص طور پر ہندوستان کے حالات سامنے رکھ کر، ذرا تھوڑا یہ باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، ذرا یہ بات کو اپنے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری یہ زندگی کے اندر، ہمارے کانوں کے اندر یہ کون سی باتیں ہمیں سنائی دے رہی ہے، یہ ہماری آنکھیں کیا کیا منظر دیکھ رہی ہیں، آخر ہمارے ایمانوں کو کیا ہو چلا ہے۔ آؤ تھوڑا سا 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ کے زمانے میں پہنچو۔ یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ ہے جنہوں نے ساری دنیا کو نبی سے محبت کا طریقہ بتایا، نبی سے عقیدت کا طریقہ بتایا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ لوگو اللہ نے جو تمہیں سب سے عظیم احسان تم پر کیا ہے، جو عظیم نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں، آؤ ذرا یہ احسان کی حفاظت تو کرو، آؤ ذرا یہ نعمت کی حفاظت تو کرو، آؤ ذرا یہ سمجھو۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک شخص آ کر کہنے لگا، یہ علی، اے امیر المومنین، ذرا بتاؤ، ذرا بتاؤ آپ لوگوں کی نبی سے محبت کیسی تھی، بتاؤ نبی سے آپ کی محبت کیسی تھی، کس طریقے کی محبت آپ کرتے تھے نبی کریم سے۔ کہا تم ہماری محبت نبی سے جاننا چاہتے ہو، سنو، ہم نبی سے ہماری جانوں سے زیادہ، ہمارے مالوں سے زیادہ، ہماری اولادوں سے زیادہ، ایک پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی جو پیاس لگتی ہے اس پیاس سے بھی زیادہ ہم محمد رسول اللہ کو اپنے جانوں سے عزیز رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ محمد رسول اللہ جن سے محبت کا طریقہ صحابہ نے ہمیں بتایا، کہا کہ ہماری جانوں سے عزیز۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ النبی اولا بالمؤمنین، یہ مومنین تو وہ ہیں جو اپنی جانوں پر محمد الرسول اللہ کو سبقت دیتے ہیں، اپنے جانوں پر محمد الرسول اللہ کو سبقت دیتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے غلام ہیں، کہاں دوسرے شہر سے لا کر بیچ دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی سے نکاح ہوا، کہا یا رسول اللہ یہ غلام آپ کی غلامی میں دیتی ہوں، یہ زید کو آپ رکھ لو۔ زید کو لیا، اللہ کے نبی نے پالا پوسا، ذرے بڑے ہوئے، لوگوں کو پتا چلا زید کے والد کو، یہ کون زید کے والد ہے؟ ایک
لوتا بیٹا ہے زید ان کے والد کا، حارث کا ایک لوتا بیٹا زید ہے، پاگل ہو گیا ہے والد اپنے بیٹے کی جو ہے نا بیٹے کے گم ہونے کے غم میں، باپ پاگل ہے، ڈھونڈ رہا ہے زید کو، پتا چلا مکے کی سرزمین پر محمد نامی شخص کا غلام ہے میرا بیٹا، اپنے ایک بھائی یعنی زید کے چچا کو ساتھ لیا۔ دیکھو محبت کیا ہوتی ہے، دیکھو عقیدت کیا ہوتی ہے صحابہ کی، یہ زید ہے جو غلام ہے اللہ کے نبی کے، باپ آیا ہے چاچا کو ساتھ لے کر، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، چاہتا ہوں ایک لوتا ہے اس کے غم میں پاگل ہوا جاتا ہوں، وہ بیٹا لوٹا دو گے تو زندگی بھر تمہارا احسان مانتا رہوں گا۔ محمد رسول اللہ نے بلایا، میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا، کہا زید آؤ، دیکھو سنو، دیکھو زید کے باپ سنو، اگر زید چاہتا ہے تمہارے ساتھ جانا میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر زید میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے قطعی تمہارے حوالے میں کبھی نہیں کروں گا زید کو۔ کہا زید آؤ، زید آؤ، بیٹھے زید، محمد الرسول، زید جانتے ہو کون؟ کہا جانتا ہوں حارث ہے، یہ میرے باپ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون؟ چاچا ہے میرا۔ جانتے ہو کیوں آئے؟ تمہیں لینے کے لیے جانا چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر بھلا میں کیسے جا سکتا ہوں؟ والد نے کہا زید آزادی کی زندگی میں غلاموں کی زندگی تم جو ہے نا قبول کر رہے ہو، آزادی کی زندگی کے مقابلے میں تمہیں غلامی کی زندگی۔ کہا ابا جان میں جس غلامی میں ہوں اس غلامی کے لیے زید کی ہزاروں آزادیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ زید کبھی نہیں چھوڑا صحابہ نے اللہ کے نبی کو، یہ نبی سے عقیدت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ ایک اور اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام ہے جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتا ہے۔ کیسی عقیدت اللہ کے نبی سے، ایسی عقیدت، ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا، پھر بھی یہ بندہ آزاد ہونا نہیں چاہتا۔ جب دیکھتے ہیں یہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اے ثوبان تم آزاد ہو، جاتا ہے کچھ دیر بعد پھر آپ پہنچتا ہے۔ کہا ثوبان کیا ہو گیا ہے؟ ایک دن ثوبان کو ایسی حالت میں دیکھا گیا، رو رو کر آنکھوں پر آنسوؤں کے لکیریں پڑ گئی ہیں، کالا چہرہ کالا بن پڑا ہے۔ کہا ثوبان کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اپنی حالت بیماروں جیسی بنا رکھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جسم تو آزاد ہو گیا ہے آپ کی غلامی سے، دل آزاد نہیں ہوتا آپ کی غلامی سے۔ کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی غلامی کی جو عادت لگ چکی ہے، کہا یا رسول اللہ آپ کے غلامی کی جو عادت لگ چکی ہے، جب بھی گھر جاتا ہوں دل بے چین ہو جاتا ہے، آتا ہوں مدینے کی مسجد میں آپ کو دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ دل کو قرار پاتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو چین عطا کر دیتا ہے، یہ دل کے اندر سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ہر روز کی یہ کیفیت تھی میری، لیکن آج میں گھر گیا آپ کی یاد آئی اور آپ کی اور میری موت یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ موت یاد آئی، یہ دل میں خیال آیا میں مر جاؤں گا، آپ بھی اللہ کے یہاں چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، میں تو ادنا مسلمان ہوں گا، نچلی جنتوں میں ہوں گا۔ یا رسول اللہ خوف اور غم کھائے جاتا ہے کہ زندگی میں تو آپ کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے، مسجد نبوی میں آ کر آپ کا دیدار کرتا ہوں، موت کے بعد جنت میں آپ تو اونچے مقام پہ ہوں گے، وہاں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ یہ غم کھائے جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اپنی گردن کو جھکائے، جواب نہیں دیے ہیں۔ یہ نبی کے ساتھ صحابہ کی عقیدت اور محبت تھی کہ ابھی اللہ کے نبی جواب نہیں، اب یہ نبی کے چہیتے صحابی کا جواب آسمانوں سے جبرائیل لے کے آئے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہوئی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے محمد الرسول اللہ ذرا اپنے چاہنے والوں کو، ذرا اپنے ماننے والوں کو، ذرا اپنے عقیدت مندوں کو یہ خوشخبری
خوشخبری سنا دو کہ اللہ آسمانوں سے یہ بات کا اعلان کرتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہیتے چاہنے والے کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی، جو اطاعت کرے گا رسول اللہ کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کو ساتھ رکھے گا قیامت کے بعد بھی جنتوں میں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ۔ کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے دل میں اگر نبی کی سچی محبت ہے، اللہ جنت میں بھی تمہیں نبی کے ساتھ رکھے گا۔ تم صحیح سے چاہنے والے ہو نبی کو، پھر اللہ جنت میں تمہیں رفاقت عطا کرے گا۔ تم نبی کے صحیح ماننے والے ہو، اللہ تمہیں ضرور جنت کے اندر نبی کا پڑوسی بنا کر اٹھائے گا۔ آؤ ذرا مسلمانوں، یہ تو صحابہ کی محبت ہے، یہ تو صحابہ کی محبت ہے، جو محبت میں، جنہوں نے محبت میں اپنے جانوں کی قربانی، اپنے مالوں کی قربانی، اپنے اولادوں کی قربانی، اپنے ذرے ذرے کی قربانی دی، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ تم جان مال کی بات کرتے ہو، تم اولاد کی بات کرتے ہو، آؤ سنو جنگ احد کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر! جنگ احد کون نہیں جانتا؟ جنگ احد کو مسلمانوں کو قصے کہانیوں کی عادت ہو گئی، اصل میں میٹھی میٹھی باتوں کی عادت ہو گئی اصل میں۔ کیا بھائی؟ میٹھی میٹھی سنتیں، میٹھی میٹھی باتیں۔ انسان نہ دھوپ میں جانا چاہتا ہے، نہ گرمی برداشت کرنا چاہتا ہے، نہ اللہ کے واسطے فاقے کرنا چاہتا ہے، نہ نبی کے ناموس رسالت کی حفاظت کے واسطے نکلنا چاہتا ہے۔ بس اس کو اپنی زندگی پیاری ہے، اپنے بیوی بچے پیارے ہیں، اپنا خاندان قبیلہ پیارا ہے، اس کو اپنا کاروبار پیارا ہے۔ آؤ ذرا یہ صحابہ نے جو ہمیں درس دیا ہے نبی کی ناموس رسالت کی حفاظت کا، نبی کی عزت کی حفاظت کا، نبی کی جان کی حفاظت کا، نبی کے مقام کی حفاظت کا۔ آؤ سنو، جنگ احد ہے، ہما ہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے طور پر شکست کے بعد، فتح کے بعد شکست میں بدلنے کے معاملے کو جو ہے نا سامنے رکھا۔ معرکہ کا بڑا جب حال ہو گیا، میدان جنگ کے اندر ابھی فتح ہوئی تھی، ابھی نادانی کی وجہ سے، ابھی غفلت کی وجہ سے پھر سے دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ دشمن پہنچنا چاہتا ہے محمد رسول اللہ تک، اعلان کر رہا ہے دشمن، کہاں ہے محمد رسول اللہ؟ ہم آنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، کون ہے آج اپنی جان کا نذرانہ دے کر نبی کی حفاظت کے واسطے آگے آنا چاہتا ہے؟ انصاری صحابہ نے اپنے تلواروں کو اٹھایا، کہا یا رسول اللہ، 11 انصاری صحابہ، یا رسول اللہ، ہم ہماری جانوں کی قربانی دیں گے، ہم ہماری جانوں کی قربانی دیں گے، آپ پر آنچ آنے نہیں دیں گے، یا رسول اللہ، ہم آگے آتے ہیں۔ وہی صحابہ میں ایک مہاجر صحابی بھی ہے جن کا نام حضرت طلحہ ملتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا میں آگے آ جاؤں؟ کہا تم جہاں ہو وہیں رکے رہو۔ یہ 11 صحابہ آئے ہیں، دفاع کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کا، بچاؤ کر رہے ہیں رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو، رہتی دنیا تک کے مومنوں کو۔ صحابہ کے یہ انصار صحابہ نے یہ بات کی تعلیم دی، یہ بات سکھائی، لوگوں اگر رسول اللہ پر بات آتی ہے، رسول اللہ کی ذات پر بات آتی ہے، رسول اللہ کی جو ہے نا عزت پر بات آتی ہے، اپنی جانوں کو لٹانا گوارا کرنا، لیکن وہ بات کو کبھی برداشت نہ کرنا۔ کہا دیکھنے والوں نے دیکھا، ابو بکر صدیق چشمدید گواہ ہے، عبداللہ بن زبیر چشمدید گواہ ہے، کہنے والوں نے، دیکھنے والوں نے دیکھا 11 انصاری صحابہ گھس پڑے ہیں دشمنوں کے اندر۔ وہ دشمن جو نبی کا محاصرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، گھس پڑے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ۔ ایک صحابی شہید ہوا، دوسرا صحابی شہید ہوا، تیسرا صحابی شہید ہوا، 11 کے 11 انصار صحابی شہید ہو گئے۔ دشمن نبی کی طرف بڑھنے والا ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا یا رسول اللہ، حکم دیجئے، یہ آپ کا غلام ہتھیلی پر جان لے کر آپ کا دفاع کرے گا۔ کہا طلحہ ذرا آگے بڑھو۔ حضرت طلحہ آگے بڑھے، بڑے لہیم شہیم، بڑے مرد مجاہد، بڑے ہٹے کٹھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا جتنی دیر وہ 11 نے دشمن کو روکے رکھا تھا، اکیلے طلحہ نے اس سے دگنی مرتبہ
دیکھا طلحہ ہے، تلوار ہے، 70 زخم جسم پر پڑے ہیں، دشمن کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، دشمن کو مار بھگایا ہے، ابھی زخموں سے حالت چور ہے، پلٹ کر واپس آئے، بھگدڑ مچی ہے میدان احد میں، افواہ پھیل گئی، محمد رسول اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ کہا طلحہ ذرا ٹیلے پر چڑھنا چاہتا ہوں، ذرا لوگوں کو میں دکھائی دوں گا، غلط فہمی دور ہوگی۔ محمد رسول اللہ کے جسم میں تیر دھسا ہوا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ٹیلے پر چڑھنا چاہتے ہیں، 80 زخموں کے ساتھ طلحہ کھڑے ہیں، بازک چڑھنا نہیں آ رہا، نبی زخمی ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ غلام کب کام آئے گا؟ آئے میں آپ کے لیے بن جاتا ہوں، آپ مجھ پر چڑھ جانا۔ چڑھے اللہ کے نبی حضرت طلحہ پر، پہاڑ پر کھڑے ہوئے، کہا لوگوں میں صحیح سلامت ہوں۔ پھر لوگوں کے سامنے کہا لوگوں آج طلحہ نے جنت کا سودا کر لیا ہے، لوگوں سنو آج طلحہ نے جو ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے، جو نبی محترم کی عزت کی حفاظت کی ہے، لوگوں سنو یہ طلحہ ہوگا، میں ہوں گا اس کا پڑوسی جنت میں۔ اللہ اکبر، ناموس رسالت کی حفاظت۔ تم زخمی ہو جاؤ، تم اولادوں کی قربانی دے ڈالو، تم اپنے مالوں کی قربانی دے ڈالو، لیکن رب کعبہ کی قسم کسی مسلمان کو یہ ہرگز برداشت نہیں کہ نبی پر انگلی اٹھائی جائے، نبی پر انگلی اٹھائی جائے۔ یہی جنگ احد کا مرحلہ ہے، کیسا صحابہ نے دفاع کیا۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، کیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ کے جسم پر زخم ہے، 2 کوڑیاں دب گئی ہے، آ کر 2 کنڈے لگ گئے ہیں، آ کر نکل نہیں رہے ہیں۔ کہا ابو بکر، اے ابو بکر میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی کی خدمت کا مجھے موقع دو، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے نبی کے زخموں کو صاف کروں، میں چاہتا ہوں نبی کے جسموں سے میں خود یہ کنڈیوں کو نکالوں۔ کہا چلو آگے بڑھو۔ ابو عبیدہ آگے بڑھتے ہیں اپنے دانتوں سے کھینچ کر، تاکہ نبی کو تکلیف نہ ہو، تاکہ نبی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، نبی کا خیال کرتے ہوئے اتنی زور سے نکالا، سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا، ایک اور کنڈی نکالی، سامنے کے دونوں دانت ٹوٹ گئے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں صحابہ اکثر کہا کرتے تھے، کس سے؟ یہی صحابی سے، ابو عبیدہ جنگ احد سے پہلے دانتوں سمیت اتنے خوبصورت نہیں لگتے تھے جتنے دانت ٹوٹنے کے بعد تم خوبصورت لگتے ہو۔ اللہ اکبر، کیوں خوبصورت نہ لگے بھائی؟ کیوں خوبصورت وہ چہرہ نہ لگے کہ جو چہرہ نبی کی عزت کے واسطے اپنی قربانی دینے تیار ہو؟ پھر وہ چہرہ خوبصورت کیوں نہ لگے کہ جو چہرہ نبی کی دفاع کے واسطے خرچ ہوا ہو؟ لوگوں سنو، یہ نبی کی عزت کا دفاع صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ذرہ برابر ایمان ہے اپنے دلوں کے اندر، ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر اگر محمد الرسول اللہ کو تم سچا نبی مانتے ہو، تو پھر تمہارا خون کھولنا چاہیے، پھر تمہارا خون کھولنا چاہیے، تمہیں راتوں میں نیند نہیں آنی چاہیے، تمہاری بھوکیں اڑ جانی چاہیے، تمہارا چین خراب ہو جانا چاہیے۔ یہ ام امارہ ہے، نبی کی عورتوں نے۔ تم کیا سمجھتے ہو نبی کی عزت کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو نبی کا مقام کیا ہے؟ تم ناموس رسالت کی حفاظت کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ یہ ام امارہ ہے، ام امارہ ہے، یہ خاتون ہے، ایک یہ عورت ہے، یہ صنف نازک ہے۔ جنگ احد میں صحابہ کو پانی پلانے پر مامور کر رکھی گئی ہے، صحابہ کو پانی پلا رہی ہے، مشکیزے میں پانی لا رہی ہے، پانی پلا رہی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ ام امارہ کہتی ہے، خود ام امارہ کہتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ اچانک کھلبلی شروع ہوئی، اچانک بھگدڑ شروع ہوئی، نبی کا محاصرہ کرنے کے لیے دشمن آگے آنے لگا۔ میں نے پانی کے مشغلے کو پھینکا، اپنی میان سے تلوار نکال کر صفوں میں گھٹ پڑی اور نبی کی عزت کے واسطے دشمنوں سے لڑنے لگی۔ اللہ اکبر، نبی کی زمانے کی عورتیں، مومنوں کی عورتیں کائر، بزدل، نکمے، نالائقی کی حد پار کر چکے ہیں مسلمان ہندوستان کے۔ ان کو ذرہ برابر احساس نہیں نبی کی عزت کا۔ میں نہیں کہتا، ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں الحمدللہ، جن کے سینوں کے اندر آج بھی درد ہے، جن کے سینوں کے اندر آج بھی
اس بات کی تکلیف ہے جن کے راتوں کی کروٹیں آج بھی یہ بات کی کوفت میں گزرتی ہے، ہائے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے حق میں کیا ہے، اللہ طاقت عطا کر دے، اللہ قوت عطا کر دے، اللہ ایسے ذریعہ عطا کر دے تاکہ میں تیرے نبی کے دشمنوں کو دھول چٹا سکوں، تاکہ میں ہمارے مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر سکوں، تاکہ تھوڑا میرا ایمان ہونے کا۔ میرے بھائی، تم نبی کی عزت کا دفاع معمولی بات سمجھتے ہو؟ نبی سے ملاقات، نبی کو دیکھنا، نبی کی جو ہے نا رفاقت جنت میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگوں صحابہ نے پل پل میں ایک تکیہ کلام تھا ان کا، تکیہ کلام کہتے ہیں نا، تکیہ کلام۔ کئی صحابیات جو جب بھی نبی کا ذکر کرتی کیا کہتی؟ فدا امی و ابی، فدا امی و ابی محمد الرسول اللہ، جن پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، میرے دوست نے، میرے خلیل نے، جن پر میرے ماں باپ فدا ہو، مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ نبی کی حدیث بیان کر رہے ہیں، نبی دنیا میں نہیں، پھر بھی زبان پر جملے یہ، فدا ہو امی و ابی، ان پر ہمارے ماں باپ قربان، ان پر ہمارا اہل و عیال قربان، ان پر ہماری اولادیں قربان۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا میرے بھائی۔ ابو بکر صدیق ہے جو نبی کا دفاع کا طریقہ بتاتے ہیں۔ مکے کی سرزمین ہے، اسلام ابھی نہیں پنپا ہے، گنے چنے مسلمان ہیں۔ ادھر سے آیا ہے عقبہ بن معیط، مشرکان مکہ میں سے ایک مشرک ہے، اپنی چادر کو لپیٹ کر نبی کے گلے میں ڈال کر کھینچنے لگتا ہے، آنکھ گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو اطلاع ملتی ہے، فوراً چلے آتے ہیں۔ نہیں دیکھا نا کہ میجورٹی کس کی ہے، مینورٹی میں کون ہے، طاقت کتنی ہے، بچ پاؤں گا، مار کھاؤں گا، میرا کیا ہوگا، میرے بعد اولاد کو کون پالے گا، میری بیویوں کو کون دیکھے گا؟ نہیں، مومن ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کو ایک لمحے کی بھی تکلیف ہو۔ پتا چلا مشرکان مکہ میں سے یہ ایک جو ہے نا مشرک اللہ کے نبی کے گلے کے اندر اپنی چادر ڈال کر کھینچ رہا ہے۔ دوڑے دوڑے آئے، کندھوں کو پکڑ کر دھکا مار کر ڈھکیلا نبی کے گلے، کہا بدبخت، اے بدبخت، کیا تو ایسے شخص کو مارتا ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف یہ کہتا ہے کہ معبودان باطلہ کو تم چھوڑ دو، اس کو شریک، کسی کو اللہ کا شریک، چلو نکلو یہاں سے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، ایک دفعہ نہیں، ابو بکر صدیق مکے کی زندگی میں متعدد بار اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے ایسے آ گئے، اپنی جان ایک دفعہ پکڑا، مشرکوں نے نبی کو چھوڑا، ابو بکر کو پکڑ لیا، بچانے کے لیے آئے تھے، دفاع کرنے کے لیے آئے تھے۔ مشرکوں نے کہا یہ بار بار آ رہا ہے، یہ بار بار دفاع، اس کو پکڑو۔ پکڑ کر اتنا مارا، لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گھر لے جایا گیا، مرہم پٹی کی، ہوش آیا، کہا بیٹے ذرا پانی پی لو۔ اماں کہتی ہے بیٹے ابو بکر، اے قحافہ کے بیٹے کیا حل ہو گیا دیکھ تیرا، ذرا پانی پی ذرا۔ کہا اماں جب تک نبی کی خیریت معلوم نہ کر لوں ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیوں گا، یقین جانو۔ یہ دفاع ہوتا ہے اللہ کے نبی کا کہ مومن خاموش نہیں بیٹھتا، مومن اپنی استطاعت کے مطابق نبی کا دفاع کرتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق نبی کا دفاع کرتا ہے، اپنے اصولوں کے مطابق نبی کا دفاع کرتا ہے، نبی کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتا جیسے ہم بیٹھے ہیں آج۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے مومنوں کا، یہ طریقہ کار نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ طریقہ ایمان والوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے میرے بھائی۔ آؤ ذرا تھوڑا اللہ کے نبی کے صحابہ کے وہ طرز عمل کی طرف بھی آؤ۔ کیا بھائی گستاخی مانا کیا؟ گالی بکلینا عام بات، تمہارے باپ کو گالی دی جائے، تمہاری ماں کو گالی دی جائے، تمہارے قبیلے کو گالی دی جائے، تمہارے خاندان کو گالی دی جائے، تم ایسے پل پل کر آتے ہو، تم برداشت نہیں کرتے۔ اور ایک تعجب کی بات بتاؤں آپ کو، اور ایک تعجب کی بات، یقین جانو نبی کی عزت کا دفاع ایمان والا کرتا ہے، بے ایمان نہیں کر سکتا۔ نبی کی عزت کا دفاع مسلمان کرتا ہے، منافق نہیں، مسلمان کرتا ہے، منافق نہیں۔
جو اسلام کا چولا اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں آئے ہیں، جب ان کے اماموں کو کہا جاتا ہے کام چورستوں پر نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں، بڑے واویلے کرتے ہیں، بڑے بڑے پی ایس او کے چکر لگاتے ہیں، اور نبی کی گستاخی ہوئی، دیکھو ذرا ان کے محفلوں میں، ذرا دیکھو ان کے یہاں کوئی چون چرا کرنے والا ہے؟ کیا پتا چلا؟ یہ پتا چلا کہ ہم میں اکثر ایسے بھی ہیں جو کہنے کو تو کہتے ہیں مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں ان کے سینوں میں ایمان نہیں ہے، یقین جانو۔ اچھا، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھ گیا اب کہ تم امام کی عزت پر بات آئی، تم نکل پڑے، اور محمد رسول اللہ کی ناموس پر بات آئی، تم خاموش بیٹھے ہو۔ آؤ ذرا گستاخ رسول کے متعلق، یہ سب کو پتا ہے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، بس سر تن سے جدا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، سر تن سے جدا ہوگا، یہی گستاخ کی سزا ہے، چاہے مسلمان گستاخ ہو، چاہے غیر مسلمان گستاخ ہو، چاہے جان بوجھ کر گستاخی کی ہو، چاہے انجانے میں گستاخی کی ہو۔ اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے توبہ بھی کر لیا ہے تو سزا دے کر جانا پڑے گا اس کو۔ اللہ اکبر، سزا ایک ہی ہے، صرف موت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی گستاخ کے متعلق، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی گستاخوں کے متعلق، یہ گستاخی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عام بات نہیں، ایمان والوں کے واسطے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگوں، میدان جنگ میں تلواروں سے زخم لگنے والوں میں اتنا درد نہیں ہوتا، گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کر کچلے جانے سے اتنا درد نہیں ہوتا، شہادت کی موت مرنے سے، گلا اور ہاتھ کٹنے سے اتنا درد نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو جب ان کے سامنے محمد الرسول اللہ کی گستاخی کی جنگ چھیڑی جاتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا تکلیف کا مرحلہ ہے مسلمانوں۔ نہ تمہیں کوئی تلوار کاٹ سکتی ہے، نہ تمہارے کلیجوں کو تمہاری موت چھننی کر سکتی ہے، نہ تمہاری اولاد کی بربادی کاٹ سکتی ہے، نہ تمہیں غم میں ڈھکیل سکتی ہے، لیکن مومنوں کے دل چھننی ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دل چھننی ہو جاتے ہیں جب ان کی کانوں میں نبی کی گستاخی کی آوازیں آتی ہیں، جب ان کی آنکھوں کے سامنے نبی کی گستاخی کی جاتی ہے، پھر یہ چین سے نہیں رہتے۔ آؤ ذرا اس بات کی طرف توجہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا، 57 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ لوگوں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنتیں برسیں گی۔ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں دنیا میں بھی لعنتیں برسیں گی، آخرت میں بھی لعنتیں برسیں گی۔ اور اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے لوگوں، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے۔ جب دشمن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، جب نبی کی شان میں، ذرا تاریخ اٹھاؤ، ذرا پڑھو، تم ابو لہب کی تاریخ اٹھاؤ، تب لکا، اس نے آ کر نبی کو بد دعا دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحب نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، سڑا گلا ایسے مرا، اس کی اولاد بھی دفنانے کے لیے نہیں آئی۔ تم ابو جہل کو دیکھو، معصوم بچوں نے اکھاڑ کر پھینک دیا، تم عتبہ اور شیبہ کو دیکھو، تم مغیرہ کو دیکھو، تم یہ سارے دشمنوں کو دیکھو سو صحیح تاریخ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں انتقام لے لیتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب مسلمانوں کے دور میں مسلمانوں کے سامنے کوئی رسول کی گستاخی کرتا ہے، مسلمانوں میں طاقت نہیں بدلہ لینے کی، تو اللہ خود آسمانوں سے اس ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی لعنت برساتا ہے۔ دیکھو ابو لہب پر کیسی لعنت برسی، ابو جہل پر کیسی لعنت برسی، ذرا دیکھو لہب
اب پر کیسی لعنت، عتبہ پر کیسی لعنت، کیسا اللہ تبارک دیکھو ذرا تاریخ کے آگے آ کر ایک وہ بھی موقع تھا کہ ایک بدماش آیا غلام احمد قادیانی نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اللہ نے لعنت کی دنیا میں جا کر ٹوائلٹ میں منہ ڈال کر مرا ہے۔ اللہ نے بتایا لوگوں کو، تم بات کرتے ہو اٹھاؤ تاریخ، تم کیسے گستاخوں کا انجام ہوا۔ ایک وہ وقت بھی ہے کہ تقریباً 8ویں صدی ہجری کا مسئلہ ہے، 800 سال کے بعد نبی کے منگولوں کے ایک امیر نے عیسائیت قبول کر لی، منگولوں کے ایک امیر نے عیسائیت قبول کر لی، اور ایک بڑا جشن لگایا، ایک پادری کو بلایا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، نبی کے گستاخ پر دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ بلایا پادری کو، کھڑا ہے پادری، وہ بیان کرنے لگا، وہ اسپیچ اور تقریر کرنے لگا، تقریر کرتے کرتے نبی کی گستاخی پر امٹ آیا، بازو پالتو کتا بنا پڑا تھا، اپنی زنجیر کو توڑ کر یہ گستاخ پر لپک پڑا اور کاٹنے لگا۔ کہا دیکھو تم نبی کی گستاخی کرتے ہو، ایسا نہ کرو، اپنی بات کہو اور چلو۔ کہا نہیں میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا اس لیے لپک پڑا، نبی کی گستاخی پر لعنہم اللہ فی الدنیا، نبی کی گستاخی پر اللہ دنیا میں لعنت کرتا ہے۔ کہا اسے دور باندھو لے جا کر، پھر تقریر شروع کی، وہ پادریوں وہ عیسائیوں کا راہب ہے، وہ عالم ہے ان لوگوں کا، پھر نبی کی شان میں گستاخی، اب دور بندہ ہے، اب اشارہ بھی نہیں کرتا، لیکن کتے کے کانوں میں نبی کی گستاخی کے الفاظ جاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ لعنت کرتا ہے نبی کو تکلیف دینے والوں پر۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ کتا وہاں سے اپنی زنجیر توڑ کر آتا ہے، اب کی بار ایسا جھپکتا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا، ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اب کی بار کتے نے کاٹا نہیں، اس کے گلے کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، نبی کی گستاخی، لعنہم اللہ فی الدنیا، لعنت ہوتی ہے نبی کے گستاخوں پر۔ تم جب کی بات کرتے ہو ذرا دیکھو، چارلی ہیبڈو نے کارٹون بنایا، اللہ نے جہنم رسید کر دیا، پھر وہ کارٹونسٹ ڈنمارک کا آیا، اللہ نے ایکسیڈنٹ میں موت عطا کر دی اس کو، پھر پرسوں کا ہے نا وسیم رضوی، نبی کی دیکھو کیسی حالت، دھوبی کے کتے کی حالت ہو گئی، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ اللہ اکبر، نہ اپنوں نے قبول کیا نہ غیروں نے قبول کیا، یہ نبی کے گستاخ کا انجام ہے۔ اور یہ جو زعفرانی پارٹی کی نپور شرما ہے، آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے گا، اس گستاخ کو بھی انجام تک پہنچا کر انشاءاللہ۔ یہ نبی کے محب ہے، یہ اللہ کے چہیتے نبی ہے، اللہ کو ان کی گستاخی کبھی برداشت نہیں تھی۔ جب سے نبی آئے تب سے آج تک جب کبھی گستاخوں نے نبی کے خلاف اپنی زبان کو کھولا، پھر یہاں پر دیکھو آپ، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، ابو داؤد میں واقعہ نقل ہوا ہے، ایک عیسائی آیا نبی کے پاس، کہا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کر لیا، سورہ بقرہ پڑھا، سورہ آل عمران پڑھا، نبی کے لیے کاتب کے طور پر کہا میں لکھنا جانتا ہوں، لکھنا چاہتا ہوں، نبی کے ساتھ کاتب رہا، گستاخی کیا، لعنہم اللہ فی الدنیا۔ کیا ہوا؟ پلٹ گیا اسلام سے، واپس نصرانیت میں چلا گیا، واپس عیسائی ہو گیا، عیسائیوں میں جا کر کہنے لگا یہ محمد کیا کہتے ہیں، جو میں انہیں لکھ کر دیتا ہوں صرف وہی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، گستاخی کی، اللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، مر گیا آنن فانن، اللہ نے انجام تک پہنچا دیا۔ عیسائیوں نے لے جا کر دفن کیا، مدینے میں دفن کیا نبی کا گستاخ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، نبی کے گستاخ کو جو نبی پر الزام بہتان لگاتا تھا، مدینے میں لے جا کر دفن کیا گیا۔ صبح کیا دیکھتے ہیں، لاش باہر پڑی ہے، کہا مسلمانوں نے غصے میں کیا، اسلام چھوڑ کے آیا بدلہ لینے کے لیے، دوسرے دن پھر گڑا کھودا، پھر گاڑا، پھر واپس دیکھا، پھر باہر لاش پڑی ہے، کہا پھر اب کے بار بڑا گہرا گڑا کھودو، اب کے بار بڑا گہرا کھودو تم گڑا، بڑے گہرے گڑے کھودے گئے، اندر اس کو ڈالا گیا، زمین دوز کیا گیا، مدینے والوں نے دیکھا، پھر سے اس کی لاش واپس آ پڑی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ تو اوپر والا اس کے ساتھ کہ نبی کا گستاخ، اس کو زمین بھی قبول نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا گستاخ،
اللہ کو برداشت نہیں ہے. اللہ کو بالکل یہ بات پسند نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے. میرے بھائی اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد میں آیا ہے، ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں ابو بکر کو کیا دیکھتا ہوں، کسی سے بحث کر رہے ہیں، جس سے بحث ہو رہی ہے وہ آپ کو ایل فیل بک رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے. میں گیا، کہا اے ابو بکر خلیفۃ المؤمنین اگر آپ اجازت دے تو میں اس کا سر قلم کر دوں. ابو بکر صدیق کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اندر گئے، بلایا ابو برزہ ادھر آؤ، کیا کہا تم نے، کیا کہا تم نے؟ کہا اے خلیفۃ المؤمنین آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بے ادبی سے بات کر رہا ہے، آپ کو گالی بک رہا ہے، کیا میں اس کا سر قلم کر دوں؟ کہا اگر میں تمہیں سر قلم کرنے کا حکم دیتا تم کر دیتے. کہا امیر المومنین اگر آپ کہتے تو میں سر قلم کر دیتا. کہا اے ابو برزہ سنو، نبی کی گستاخی کے علاوہ دنیا میں کسی کی گستاخی پر سر قلم نہیں کیا جائے گا، صرف نبی کی گستاخ کو سر قلم. کیا معلوم ہوا؟ صحابہ بھی نبی کے گستاخ کی ایک ہی سزا جانتے تھے، کیا؟ صرف اس کی موت اور کچھ نہیں. اور امت اب ہندوستان میں بڑا عجب مسئلہ ہے بھائی، اب ہم کہیں گے بڑا عجب لگیں گا. یہاں پر تو ایک ذرا سی بات پہ لوگ خارجیت اور نازبیت کے سرٹیفکیٹ بانٹنے بیٹھے ہیں، لوگ اخوانیت کے سرٹیفکیٹ بانٹنے بیٹھے ہیں. کیا ناموس رسالت کی حفاظت کے واسطے وہ لفظ نکالو، نہیں تم خارجی ہے. یقین جانو اگر نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا خارجیت ہے تو تم کیا کہنا ہے کہو، ہم تو ناموس کی حفاظت کے لیے بولتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم نہیں رکیں گے کبھی بھی. ہمیں پرواہ نہیں لوگوں کے الزاموں کی، لوگوں کے الزاموں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جب تک اللہ زبان میں بولنے کی طاقت دیا ہے، جب تک اللہ ممبر پر کھڑنے کی توفیق دیا ہے، یہ ممبر سے دشمنوں کا رد کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے بھائی یہ نبی کی ناموس، یہ نبی کی رسالت کا مسئلہ ہے. دیکھو آپ حضرت جنگ احد کا مسئلہ بیان کر رہا تھا. جنگ احد، یہ جنگ کے اندر ایک یہ صحابی جو صحابی کا نام سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتا ہے. سعد بن ربی، کیا واقعہ ہے، اللہ اکبر. ذرا مسلمانوں ذرا اپنی ذاتی زندگی سے باہر نکلو، ذرا اپنے کام کاج کو چھوڑو، ذرا اپنی تجارت کی قربانی دو، ذرا اپنی دنیا کی محبت کو دل سے نکالو اور سنو. یہ سعد بن ربی ہے، جنگ احد کا میدان ہے. نبی کریم نے اعلان کیا کون ہے تم میں سے، کون ہے تم میں سے کہ جا کر سعد بن ربی کی خبر مجھ تک پہنچائے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. کہا ادھر آؤ، دیکھو سعد اگر زندہ مل جائے، اگر سعد تمہیں زندہ مل جائے، ان سے کہنا کہ نبی تمہارے لیے سلام عرض کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کا سلام ان تک پہنچانا، ان کی خیریت پوچھنا. گئے ہیں صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، ایک بندہ زخموں سے چور پڑا ہے، زخموں سے چور ہے، اٹھنے کی حالت نہیں ہے. اللہ کے نبی کے ساتھی نے کہا اے سعد بن ربی، اے سعد بن ربی، نبی نے بھیجا ہے تمہارے پاس مجھے، نبی تمہارے لیے سلام عرض کرتے ہیں، تمہاری خیریت دریافت کرتے ہیں. اپنی جو ہے نا کمزور آواز میں حضرت سعد بن ربی نے کہا جا کر نبی سے بھی میرا سلام عرض کرنا اور کہنا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ نبی کو امت سے وہ چیز عطا فرما جو ان کے لیے خیر ہو. جاؤ نبی سے میرا سلام عرض کرنا اور میری قوم کو پیغام پہنچانا. ذرا مسلمانوں، ذرا مومنوں، تمہارے جماعتوں کے تفرقوں کو بازو رکھو، ذرا اپنا ایمان تو تولو. تم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے نبی کو نبی مانا ہے، تم نے محمد رسول اللہ کو سچا نبی ماننے کا جو ہے نا اعلان کیا ہے، تم نے یہ ایمان قبول کیا ہے
یہ سعد بن ربی ہے، کہتے جاؤ جا کر میری قوم کو پیغام پہنچاؤ۔ یقین جانو یہ حضرت سعد بن ربی کا اصل پیغام صرف ان کی قوم تک نہیں، رہتی دنیا تک کے سارے مومنوں کے واسطے ہے، رہتی دنیا تک کے سارے مسلمانوں کے واسطے ہے۔ میرے بھائی جاؤ، سعد بن ربی نے کہا جاؤ میری قوم کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ اگر یہ جنگ کے اندر نبی شہید ہو جائے تم زندہ بچ جاؤ تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی عزت جائے تم سکون سے سوتے رہو، نبی کی ناموس پہ بات آئے تم کھانے پینے میں مشغول ہو، نبی کی عزت پر آ جائے تم دعوت میں مشغول ہو، ہرگز نہیں۔ یقین جانو اگر تم دفاع کرنے کا اقدام نہیں کرتے، تم دفاع کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، حضرت سعد بن ربی نے کہا کہ تم زندہ بھی ہو، نبی شہید بھی کر دیے جائے، تم زندہ بھی ہو، نبی کی عزت پر بات آ جائے، تم زندہ بھی ہو اور نبی کے ناموس پر بات آ جائے اور تم کچھ نہ کرو تو کل قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اصل جذبہ ہے ایمان کا، یہ ناموس رسالت کی حفاظت ہے۔ سمجھ نہیں مسلمانوں کو یہ بات کی، سمجھ نہیں۔ انسان اپنی ذات کے حق کے لیے لڑ لے گا مر جائے گا۔ تمہارے زمین پر قبضہ کر لے تم چھوڑتے؟ چھوٹی گلی کی لڑائی گلے میں ڈال لیتے بھائی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر قتل خون غارت گری کا ماحول کر دیتے، بازو والے کی گاڑی سامنے آ گئی مار دیتے جا کر۔ میں نہیں کہتا مارو، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں پھر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری طاقت کے مطابق تم نے کیا دفاع کیا آج تک؟ تمہاری طاقت کے مطابق تم نے کیا اقدام کیا؟ نہیں نا، فکر ہی نہیں نا اس بات کی ہمیں تو۔ کیا ہے بھائی، بولنے والے بولتے رہتے، پکارنے والے پکارتے رہتے۔ آئے آج کی ایک نشست کے اندر دو بنیادی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یوں سمجھ لو یہاں سے یہ دو ذمہ داریاں لے کر جاؤ، دو باتیں جو خطبے کا اہم حصہ ہے میری، یہ دو باتوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سب سے پہلی بات، جب کبھی نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے ذرا آزردہ مت ہو، ذرا یہ پہلو کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، ذرا آگے آؤ اپنی زندگیوں کے اندر، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر ناموس رسالت پر آ جاتی ہے تو ایک اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہیں یہ موقع دے رہا ہے کہ تم ناموس رسالت کی حفاظت کا حق ادا کر سکو۔ اللہ اکبر۔ یہی نا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نبی کی عزت پر بات آئی، تمہیں موقع ہے نا نبی کی عزت کا دفاع کرنے کا، تم کرتے کرتے مر بھی جاؤ گے، یقین جانو کل رب تعالیٰ کے پاس پہنچو گے تم یہ کہہ سکو گے اللہ تیرے نبی کی عزت کا دفاع کرتے کرتے تیرے پاس آیا ہو، اللہ ناموس رسالت کی حفاظت کرتے کرتے تیرے پاس آیا ہو۔ نبی پر آنچ آئی تھی، اللہ جو انگلی اٹھی اس کو توڑ کے یہاں پر آیا ہوں، جو آنکھیں نبی پر اٹھی تھی ان کو نوچ کر یہاں پر آیا ہوں، اللہ میرے عمل کو قبول فرما لے۔ ذرا آگے آؤ نا بھائی، ذرا دیکھو کیا کر سکتے۔ ایک اہم ذمہ داری دفاع کرنے کی وہ یہ کہ نبی کی سیرت کو، نبی کے اخلاق حسنہ کو، نبی کی زندگی کو ان دشمنوں تک پہنچانے کی کوشش کرو جو نبی کے تعلق سے بدظنی رکھتے ہیں اپنے ذہنوں کے اندر۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کی سیرت کو تم تمہارے ملک میں رہنے والے ہندو لوگوں تک پہنچاؤ، عیسائیوں تک پہنچاؤ، سکھوں تک پہنچاؤ، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کم سے کم گرتی پڑتی حالت میں یہ تو کرو۔ کیا تھا معلوم صحابہ کا طرز عمل، اسلاف کا طرز عمل یہی تھا، جب کبھی دشمن نبی کی شان میں گستاخی کرتا صحابہ اور ہمارے اسلاف نبی کی شان بیان کیا کرتے تھے۔ تم کرتے؟ کرے تم سن لیا نا، خالی تمہارے کو شیئر کرنے آتا نا ویڈیو، تمہارے کو فیس بک استعمال کرنے آتا نا، تم دو لفظ لکھ لے کے حق ادا کر دیے سمجھتے ہو؟ نہیں، سب سے پہلے یہ ذمہ داری لو۔ کوئی کرتا ہے نہیں کرتا اس بارے میں مت سوچو۔ تم مسجد رحیم خان میں بیٹھے ہو، یہاں کے 100 لوگ تو ذمہ داری لو کہ
کہ انشاءاللہ حیدرآباد کے اندر تیلگو زبان جاننے والے جتنے میرے غیر مسلمان جاننے والے ہیں، میں کم سے کم 10 لوگوں تک نبی کی سیرت کو پہنچاؤں گا. کتنے؟ 10. بس ہے 10. ہزاروں کی تعداد میں ہے صاحب، لاکھوں کی تعداد میں ہے. ذرا لو ذمہ داری، یہ پہلا کام کرو. دوسری خوشخبری دینا چاہتا ہوں. دوسری خوشخبری یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کا مسئلہ ہے، یہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، یہ بہت پرانا ہے. صدیوں سے لوگ کوشش کرتے آئے ہیں، نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے آئے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں. آؤ ذرا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، ہم سے سچے لوگوں نے یہ بات کا مشاہدہ کیا، یہ بات کی گواہی دی. سچے شاہدوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، انہوں نے ہمیں اس بات کی گواہی دی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ساحل شام پر، سمندری علاقے کے شام پر مسلمانوں کے لشکر جاتے، علاقوں کو فتح کرنا چاہتے، وہ لوگ قلعوں میں محصور ہو جاتے، یہ قلعے کا محاصرہ کرتے، یہ شہروں کا محاصرہ کرتے، گھیرا بندی کرتے، مہینوں انتظار کرتے کہ یہ شہر فتح ہو جائے، یہ قلعہ فتح ہو جائے. مہینوں کی کوشش کے بعد قلعہ فتح ہوتا نظر نہیں آتا، شہر فتح ہوتا نظر نہیں آتا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں مسلمان ڈٹ کر مقابلہ کرتے، مسلمان ڈٹ کر کھڑے ہوتے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عیسائی جو محاصرے کے قلعے کے اندر ہے، وہ عیسائی، وہ غیر مسلمان جو شہر کے محاصرے کے اندر ہے، وہ چند دنوں کے بعد اکتا کر نبی کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیتے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں مسلمانوں کے لشکروں میں مبارکباد دی جاتی کہ آؤ فتح کے دن قریب ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا، نبی کے گستاخوں پر دنیا میں لعنت برستی ہے. ہم نے جس دشمن کا محاصرہ کیا ہے، ہم نے جس قلعے کا محاصرہ کیا ہے، یہ قلعے والوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ ناموس رسالت پر انگلی اٹھائی ہے. یقین جانو مسلمان کہتے ہیں اب 2 دن میں فتح ہونے والی ہے، یہ نبی کا گستاخ ٹک نہیں سکتا، اللہ اس کو غارت کرنے والا ہے، اللہ اس کو برباد کرنے والا ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا، نبی کے گستاخوں پر دنیا. ابن تیمیہ کہتے ہیں نبی کی شان میں گستاخی کرتے، مہینوں سے خلاف فتح نہیں، گستاخی کی وجہ سے اللہ 2 دنوں میں انہیں ناکام کر دیتا. اللہ اکبر. قلعے فتح، شہر کے شہر فتح. مسلمانوں جو 100 سالوں سے ایک تنظیم مسلمانوں کی دشمنی اپنے سینوں میں پال رہی ہے، وہ کوشش تو بہت کر رہی ہے، لیکن گستاخی کے آثار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ان کی بربادی چاہتا ہے. گستاخی ان سے ہو رہی ہے، اللہ نبی کے گستاخوں کو برباد کر کے رکھے گا انشاءاللہ. امام ابن تیمیہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی مسلمانوں کے دشمنوں کی ناکامی اس بات سے اندازہ لگا لی جا سکتی ہے کہ وہ نبی کا گستاخ بن پڑتا ہے. نبی کی گستاخی ہوئی اللہ ناکام کرنے والا ہے انشاءاللہ. نبی کی گستاخی ہوئی اللہ ناکام کر کے رکھنے والا ہے. میرے بھائی یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ذرا جو آخر میں 2 باتیں میں نے کہی ایک خوشخبری کی شکل میں کہ دعا کرو اللہ ان شأنیک هو الابتر. اللہ جس طریقے سے تو نے سورہ کوثر میں کہا کہ نبی کا دشمن برباد ہونے والا ہے، اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما دے. اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سینوں کو ٹھنڈے کر دے. اللہ ان شأنیک هو الابتر کے تحت تیرے نبی کے گستاخوں کو برباد و نیست و نابود کر دے اللہ. اور ذمہ داری، وہی ذمہ داری کہ ذرا سیرت کی کتابیں تم اگر بیان کر سکتے ہو تو تم بیان کرو، تم سمجھا سکتے ہو تو تم سمجھاؤ، تم نہیں سمجھا سکتے آؤ ہمارے پاس. کتاب نہیں ہم دیں گے تمہیں کتاب. لٹریچر نہیں ہے تمہارے پاس ہم تمہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم وسیم رضوی جب گستاخی کیا تھا تبھی ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرے تھے سیرت کی کتاب کا. الحمدللہ کتابیں موجود ہیں مسجد رحیم خان میں.
آؤ آ کر لے جاؤ، ذمہ داری لو، کم سے کم 10 ایسے غیر مسلمان جو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط فہمی رکھتے ہیں، ان کو تو پہلے لے جا کر، پہلے ان کو دو، یہ ذمہ داری لے کر جاؤ۔ ہمارے والد صاحب تو بہت بولتے بھائی، مجھے وہ انداز میں بولنا نہیں آتا، لیکن ایک آدھ بات ان کی ہمیشہ یاد آتی ہے آپ لوگوں کو جب دیکھتے ہیں۔ یہ جمعے کے لوگ ہیں، پورے جمعے کے لوگ ہیں، جمعے کو آئے تو پھر جمعے کو آتے، پھر جمعے کو آئے تو پھر جمعے کو آتے، بیچ میں ارے بھائی آپ بول رہے ہیں تو بہت، کیا کر رہے ہیں ذرا بتاؤ، آؤ آؤ پھر بیٹھو، بھائی آپ بولے تھے کریں گے نا، آ جاؤ، نہیں ہے یہ سب یہاں باہر نکلتے ختم ہو جانے والا ہے سب۔ بھائی اچھے اکیڈمک لیول پر آ جاؤ، بھائی اکیڈمک لیول پر تیار ہو جاؤ، علمی طور پر تیار ہو جاؤ جواب دینے کے واسطے۔ یہ قابل بننا نہیں چاہتا مسلمان، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج نماز کے بعد کتنے لوگ رکتے ہیں، کتنے لوگ، میں اعلان نہیں کروں گا نماز کے بعد، یقین جانیے، بچوں نے کہا تھا ہمارے ٹیم نے کہ جمعے کے بعد اعلان کرنا ہے سیرت کی کتاب کا، میں نے کہا نہیں کرتا، خطبے میں بول دوں گا، جس کو نبی سے محبت ہے وہ رکے گا، جس کو پرواہ نہیں وہ جائے گا، ہمیں کیا، ہمارا حق ادا ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، آخری دم تک ہماری استطاعت کے مطابق کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ہمارے سے جو بن پڑتا ہے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین آپ کو اور مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ نبی کی ناموس رسالت کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ٹوٹ کر تیرے نبی سے محبت کرنے والے ہو ہم۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ لمحہ با لمحہ، قدم با قدم ہم تیرے نبی کے مطیع و فرما بردار بندے بن کے رہیں، مطیع اور فرما بردار امتی بن کر رہیں۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان پریشان مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہندوستان کے اندر علماء کی حفاظت فرما، ہندوستان کے داعیوں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے اماموں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے حفاظ کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مدارس کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مساجد کی حفاظت فرما۔ اللہ تیرے گھروں پر بات آئی ہے، اللہ محمد رسول اللہ کی عزت پر بات آئی ہے، اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ ہم تجھے پکار کر ہماری پکار تجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تیرے گھروں تک، تیرے نبی تک، مسلمانوں کی آبرو تک، مسلمانوں کے عقیدوں تک، مسلمانوں کی عزتوں تک بات آئی ہے۔ اللہ تو ہمارے لئے کافی ہو جا، اللہ تو ہمارے لئے کافی ہو جا، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یہاں کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، یہاں کے ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تو بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، تو ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک والسلام علیکم۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔